آداب عرض ہے۔ اب جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ لاہور سے میں شفٹ ہوا اور پھر اسلام آباد جا کے میں نے جوائن کر لیا PNCA کو، اور پھر وہاں سے ایک بالکل نیا آغاز ہو گیا میری زندگی کا۔ بچے ساتھ چلے گئے، پنڈی میں ہمیں گھر مل گیا۔ تو جو سب سے بڑا مجھے پرابلم شروع ہی میں پیش آئی وہ یہ تھی کہ ایک تو دفتر اسلام آباد میں تھا، اور اسلام آباد ہر روز جانا بھی ہوتا تھا۔ وہاں اسلام آباد میں جو گھر ہیں وہ کرائے پہ ایک 17 گریڈ کا آفیسر جب تک اسے سرکاری طور پہ کوئی گھر نہ ملا ہوا ہو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اتنا زیادہ کرایہ تھا۔ کیونکہ جب میری سیلری تھی جو اس وقت گریڈ 17 کی، وہ 850 روپے سے شروع ہوئی۔ اب 850 روپے تو اس میں سے گھر کا کرایہ بھی دینا، اور پھر باقی سارے اخراجات بھی پورے کرنا، راشن، بچوں کی فیس، آنا جانا، کپڑا لتا، ہر شاید یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی گھر کے اندر ہو سکتا ہے اخراجات، وہ سارے کے سارے تو 850 روپے۔ ایک تو یہ بہت شوق پہنچا مجھے وہاں، خوشی تو بہت تھی کہ 17 گریڈ میں جاب مجھے مل گئی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی تھا کہ جو میں سوچ رہا تھا کہ میں لاہور سے کہیں چلا جاؤں وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ بڑی پرابلمیٹک تھی۔ وہ تو اتفاق ہوا کہ ٹیلی ویژن نے اسی وقت مجھے سیریل بھی آفر کر دیا۔ وہ جو مہمان کے 2 ایپیسوڈ لاہور میں نے رکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے منگوا لیے، اور یہاں پہ شروع ہو گیا۔ تو اس کی بھی آمدن ملا کے کچھ ڈبل سے بھی کچھ زیادہ بن جاتا تھا۔ لیکن وہ تو جب تک سیریل چل رہا تھا اسی وقت تک کا تھا، تو اس لیے میرے ذہن پہ وہ بوجھ رہتا تھا۔ اب جو کرائے بھی پنڈی میں بھی بہت مہنگے تھے۔ اب دیکھیے جو لاہور میں جس گھر کو چھوڑ کے گیا تھا وہاں پہ بشیر اسٹریٹ میں، اس کا اس وقت 100 روپے کرایہ تھا۔ تو بس اسی طرح کا ایک دوسری منزل پہ مجھے گھر ملا بہت تگ و دو کے بعد پنڈی کے اندر، اصغر مار اسکیم میں۔ تو وہ جو تھا وہ اس کا کرایہ تقریباً 400 روپے تھا، یعنی 4 گنا زیادہ فرق۔ اسی طرح اسلام آباد پنڈی مہنگے شہر تھے، کرایہ حالانکہ پنڈی میں اسلام آباد کی نسبت بہت کم تھا، لیکن پھر بھی لاہور کی نسبت آپ دیکھیں کہاں 100 روپیہ اور کہاں 400 روپیہ۔ تو اسی طرح باقی سب چیزیں بھی مہنگی تھیں۔ تو یہ چیز بڑی پرابلمیٹک ہو گئی میرے لیے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ جو گھر کونسل کی طرف سے الاٹ ہوتا تھا کسی کو، وہ 18 گریڈ کے افسر کو کم از کم ملتا تھا کوئی کونسل کی طرف سے۔ گورنمنٹ کی جو ریزیڈنس ہوتی ہے کہ آپ ریکوزٹ کروا سکتے ہیں، پھر آپ کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے جب آپ 18 گریڈ میں ہوتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں نے بٹ صاحب سے
مجھے نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے دیکھا جو وہاں پہ 18ویں گریڈ میں کام کر رہے تھے تو ان کا اسٹیٹس جو ہے، میرا جو ایک پروفیشنل اسٹینڈنگ تھی اس کے حساب سے وہ بہت کم تھے جو کر رہے تھے وہاں پہ 18ویں گریڈ میں کام. میں دیکھا ٹھیک تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن میرا 10 اسٹیج ڈراموں کا مصنف، اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کے لانگسٹ رننگ سیریل کا رائٹر میں، اور بے شمار کریکٹرز جو انتہائی آؤٹ اسٹینڈنگ تھے وہ میرے کریڈٹ پہ تھے. تو ایک قسم کا شیکسپیئر جتنا میرا ڈراموں کا ذخیرہ تھا میرے پاس. اس کے علاوہ آؤٹ اسٹیشنس پہ جا کے پرفارم کرنا اور وہاں پہ جا کے آڈینس ڈرا کرنا اور ان کو سیٹسفائی کرنا، ان کے لیے کوئی اچھی تفریح مہیا کرنا کہ جس کو وہ دیکھ کے انجوائے کرتے تھے، وہ بھی میری ایک اسپیشلٹی تھی ایک قسم کی، آپ سمجھ لیں. تو یہ پھر بہرحال اب کیونکہ وہ میں تو ایک لحاظ سے بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ میں لاہور سے آ گیا اور وہ جو خاندانی معاملات تھے ان سے بالکل علیحدہ ہو گیا، کوئی ٹینشن وینشن نہ رہی اس حوالے سے. اور پھر یہ ہے کہ وہ جو کام وہاں پہ ایک دم ختم ہو کے رہ گیا تھا وہ والی بات بھی نہ رہی. لیکن یہ ایک پرابلم رہی میرے ساتھ کہ مجھے کم از کم نیگوشیٹ کر کے 18ویں گریڈ میں جاب لینی چاہیے تھی. لیکن اب تو جو کچھ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. بہرحال میں نے بٹ صاحب کو دبے لفظوں میں گوش گزار ان کا کر دیا. یہ مسائل ہیں، بچوں کی تعلیم اور گھر کا جو کرایہ برایا ہے اور یہ سارا کچھ، تو مشکلات ہیں. تو وہ ان کے میں نے گوش گزار کر دیا تاکہ پھر وہ جب پروموشنز وغیرہ کی بات ہو تو وہ میرا یہ نہ سوچیں کہ میں تو بالکل فٹ ہوں، کہیں مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. تو اس طرح پھر بندہ اگنور ہو جاتا ہے. تو وہ چنانچہ میں نے ان کے کان میں ڈال دیا تھا. اب یہ سفر میرا شروع ہو گیا اسلام آباد پنڈی کا. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اتنا لمبا سیریل لکھا لیکن اپنے لیے کوئی کریکٹر نہیں لکھا ٹیلی ویژن کے اوپر، لاہور ٹیلی ویژن کے اوپر. وہی جو 5-7 ڈرامے میں نے کیے ہوئے تھے وہی تھے میرے کریڈٹ پہ ایز این ایکٹر. تو لیکن اس کی وجہ تھی میں نے کیوں نہیں کیا، حالانکہ میں اس میں اپنا کریکٹر ڈال سکتا تھا. لیکن وہ پھر مسئلہ یہی ہو جاتا کہ اگر وہ کریکٹر میں لکھتا تو یقیناً وہ پھر کریکٹر اسٹرانگ ہی ہوتا. تو پھر امکان یہ تھا کہ وہ جو ٹائٹل پہ علی اعجاز رول کر رہا تھا اگر اس کے ساتھ کوئی ٹائی وائی پڑ جاتی تو میرے لیے اچھا نہ ہوتا، کیونکہ اس سے ٹینشن پیدا ہو جاتی اور وہ یہ سوچتا کہ سجاد اپنے لیے یہ بہت زبردست کریکٹر لکھ کے لے آیا ہے اور وہ مجھے اوور شیڈو کر رہا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا ہی نہیں. حالانکہ لوگ کہتے تھے کہ تم نے اپنا اس میں کیوں نہیں کریکٹر لکھا، تو میں نے کہتا تھا کہ نہیں، میں اسکرپٹ لکھنا بذات خود ایک بڑا
مشکل کام ہے ہر ہفتے. تو میں کریکٹر بھی کرنے لگ گیا تو پھر بڑا میرے لیے اور مشکل ہوگا. اور یہ بھی بات ایک سچ تھی، اس لیے میں نے وہ کریکٹر اپنے لیے کوئی نہیں لکھا. چنانچہ لاہور ٹیلی ویژن کے لیے میرا ایز این ایکٹر کچھ زیادہ کام نہیں تھا. اب یہاں بھی مہمان جب لکھا میں نے تو وہ بھی کوئی، بس یہ ہے کہ میرے پاس اتنا تو ٹائم نہیں تھا کیونکہ فل ٹائم جاب تھی. کہیں نہ کہیں ہم آؤٹ اسٹیشنس پہ جا کے وہ اپنے پرفارمنس کر رہے ہوتے تھے ہر ہفتے، دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے. تو اس لیے وہاں سے بھی ٹائم نکالنا سیریل کے لیے اور اس میں کمٹ کرنا وہ بھی ممکن نہیں تھا. چنانچہ وہ میں نے اپنے لیے اس میں کوئی کریکٹر نہ رکھا. تو البتہ وہاں لاہور سے منور سعید کو بلا کے اس کو ٹائٹل پہ لیا اور وہ اس نے بہت خوبصورت کیا وہ کریکٹر. تو اس طرح وہ اب معاملات چلتے رہے اسلام آباد پنڈی کے. اب زیادہ تر میرا کام جو ہے وہ آؤٹ اسٹیشنس پہ ہی ہوتا تھا. اب وہاں پہ اسکولس کے ہال اگر میں جا کے میں خود ہی جایا کرتا تھا، سروے کرتا تھا وہاں جا کے کسی بھی شہر میں. مثلاً گجر خان ہے، وہاں پہ جا کے لوگوں سے ملتا تھا، ان سے پوچھتا تھا کہ یہاں اگر میں ڈرامہ لے کے آؤں تو میں کہاں اس کو اسٹیج کر سکتا ہوں. تو پھر وہ لوگ مجھے بتایا کرتے تھے کہ اسکول کا ہال بہتر ہے کہ وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس بھی ڈرامہ دیکھنے آ جائیں گے اور پھر لوگوں کے لیے ایزی بھی ہے وہاں عام شہریوں کے لیے. تو پھر میں زیادہ تر اسکول ہالز ہی لیتا تھا. وہاں اکاسٹکس وغیرہ کا مسئلہ ہوتا تھا لیکن وہ آغا طاہر تنویر ہمارا ساؤنڈ ریکارڈسٹ وہ بڑا اچھا پی اے سسٹم سیٹ کر کے دیتا تھا کہ جس سے بہت حد تک وہ معاملات جو ہیں وہ سنبھل جاتے تھے. چنانچہ اکاسٹکس وغیرہ کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تھا ایسا. اسی طرح پھر اسی شہر میں پھر میں فوجی بھائیوں کے بیرکس میں چلا جاتا تھا کہ وہاں پہ ان کو آفر کرتا تھا کہ ہم ڈرامہ لے کے آ رہے ہیں، کیا آپ انٹرسٹیڈ ہیں. تو ان کے جو کرنل میجر وغیرہ ان کے انچارج ہوتے تھے وہ بھی بڑی خوشی سے ریسیو کرتے تھے کہ ہاں آپ ضرور آئیں، آپ جب آئیں تو ہمارے پاس بھی آ کے. ان کے لیے پھر الگ سے اسٹیج وغیرہ لگا کرتا تھا. ان کے پاس تو اپنی جگہیں بہت ہوتی تھی. اوپن ایئر تھیٹر ان کا بڑا زبردست، وہ منٹوس کینٹو میں ہمیں اسٹیج لگا کے دے دیتے تھے، اس کے اوپر ہم اپنا سیٹ اریکٹ کر لیا کرتے تھے. ارشد ہمارا سیٹ ڈیزائنر ہمارے ساتھ جو جایا کرتا تھا بہت ہی نفیس آدمی تھا، اللہ جنت نصیب کرے. مجھے پتہ چلا ہے کہ اب وہ دنیا میں نہیں رہا. بہت ہی پیارا آدمی تھا اور سیٹ ویٹ جو ہے بڑی محنت کے ساتھ اریکٹ کر کے ہمیں لگا کے دیا. وہ پورا سیٹ کا عملہ آیا کرتا تھا ہمارے ساتھ. اسی طرح ساؤنڈ ریکارڈسٹ، ساؤنڈ کے اکوپمنٹ اور وہ سارا کچھ. تو پھر میک اپ مین ہمارے ساتھ ہوتا تھا. پورا ساز و سامان لے کے ہم ایک گاڑی جو ہے وہ سارا فلیٹس وغیرہ اور ساؤنڈ کا سامان اور اسی طرح کی چیزیں وہ لے کے پراپس جہاں تک کوئی ہم لے جا سکتے تھے وہ بھی الگ سے گاڑی ہوتی تھی، اس میں لے جایا جاتا تھا. تو باقی ساری کاسٹ وغیرہ جو ہے یہ ہمارے پاس اس وقت ایک فوکس ویگن وین ہوتی تھی بڑی زبردست، اس پہ ہم لے کے جایا کرتے تھے. اس طرح بہت سارے اسٹیشنز ہم نے کریٹ کیے، نئے
اور ہم پیپلز تھیٹر لے کے چلاتے رہے وہاں پہ. اب یہ بڑی گڈ لک تھی ہماری کہ ہمارے اسکرپٹس اور ہماری ٹیم بڑی اچھی پرفارمنس دیتے تھے، اسکرپٹ بڑے جاندار ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیں بہت سکسیس ملتی تھی. اور لوگ بڑی دلچسپی سے دیکھتے تھے، کیونکہ آؤٹ اسٹیشن جہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ ڈرامہ دیکھنے کی عادت نہ ہو تو وہاں پھر ہوٹ ہو جانا یا ہلڑ بازی ہو جانا اس کے بھی امکانات ہوتے تھے. لیکن شکر الحمدللہ کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا. ہمارا ڈرامہ ہمیشہ بڑے اچھے طریقے سے ریسیو ہوتا تھا اور ٹل اینڈ پبلک تھورولی انجوائے کرتی تھی، کلیپس آتی تھیں، لافٹرز آتے تھے. تو یہ ہمارا ایک بڑا کامیاب شعبہ پی این سی اے کے اندر کریٹ ہوا. بڑی سکسیسز سمیٹیں اس شعبے نے. اب پھر اس کے بعد 81 میں شاید مجھے آفر ہوا ایک ڈرامہ سیریل سلسلہ، اس میں ماموں کا کریکٹر. وہ بھی شکر الحمدللہ وہ بہت زبردست چلا، اور اس میں میرا کریکٹر بھی قمر نصیر کے ساتھ تھا میرا پیئر، اور اس میں ڈاکٹر ایس اے رحمان اور ان کے ساتھ تھیں وہ نیّر کمال، اور وہ بچی تھی اس وقت ہما نواب. وہ انٹروڈیوس ہوئی تھی اس وقت پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پہ. اس نے بھی بہت اچھا رول کیا. سب بڑے اچھے آرٹسٹ اس میں شامل ہو، اور وہ سلسلہ بڑا اچھا گیا. دیٹ واز ویری ویل ریسیوڈ. ایک چیز جو میرے ساتھ اسٹیج کی وجہ سے شاید وہ مجھے ایک عادت ہو گئی ہوئی تھی کہ میں اپنا کریکٹر جو ہے وہ اچھی طرح یاد کر کے آئی یوز ٹو بی ویری ویل پریپیئرڈ وین آئی یوز ٹو گو ٹو دا اسٹوڈیوز فار ریکارڈنگ. تو میرا ریکارڈ تھا کہ میری وجہ سے کبھی ریٹیکس نہیں ہوتی تھی، نیور. تو اس طرح میں نے ٹیلی ویژن کا بہت زیادہ میں ٹائم بچایا کرتا تھا، کیونکہ اکثر ایکٹر میں دیکھتا تھا وہ لائنیں بھول جاتے تھے، فمبل کرتے تھے، یا اور بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہ اپنی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تھے. تو وہ پھر پروڈیوسرز جو ہیں وہ اس کو ان کو ریٹیک وغیرہ کرنا پڑتا تھا. تو میں تو جب وہاں پہ گیا تو ایک شارٹ دینے کے بعد وہ امتیازی صاحب نے مجھے کہا، وہ اس وقت میں کر رہا تھا ممتاز کہانی کا ایک ایپیسوڈ میں کر رہا تھا. اس میں نیّر کمال میرے اگینسٹ تھی. تو وہ ایک شارٹ انہوں نے ریکارڈ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھ لو سجاد تم. میں نے کہا نہیں امتیازی صاحب، یہ میرا کام نہیں ہے، میں تو آپ کو پرفارم کر کے دوں گا اور آپ دیکھیں کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں. میں تو ڈائریکٹر کے اوپر بالکل ٹوٹلی ٹرسٹ کرتا تھا، کیونکہ یہ
دیکھنا کہ ایکٹر نے وہ ریکوائرڈ جو پرفارمنس ہے وہ دی ہے یا نہیں دی. یہ ڈائریکٹر کا کام تھا دیکھنا. مجھے پتا تھا کہ اگر میری پرفارمنس میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو ڈائریکٹر خود ہی کہہ دے گا کہ نہیں اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا, یہ ٹھیک نہیں ہوا. تو وہ پھر میں نے امتیازی صاحب میں وہ حیران ہوئے امتیازی صاحب, کہنے لگے کہ سجاد صاحب یہاں تو سب ایکٹر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو ہمیں. میں نے کہا نہیں, آپ میری طرف سے خاطر جمع رکھیں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اگر سیٹسفائیڈ ہوں گے تو پھر مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں اس کو دیکھتا پھروں. یہ آپ کا کام ہے, میں آپ کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا. تو بڑے اپریشیٹ کیا انہوں نے. پھر اس کے بعد وہ جو وہ رکھا ہوتا تھا مانیٹر وہاں پہ آرٹسٹوں کو دکھانے کے لیے, وہ میں نے دیکھا آہستہ آہستہ وہ غائب ہی ہو گیا. تو یہ ایک نئی ٹریڈیشن پڑی تھی وہاں پہ. تو اس طرح سے اسٹیج کا ایکٹر ہونے کا مجھے یہ فائدہ ہوا. تو چلیے پھر باتیں تو ہوتی رہیں گی. تو میں آئندہ کا احوال بھی آپ کو پھر کسی وقت بتاؤں گا. اجازت دیجیے.